نیکسٹ ٹائم صحیح. پانی کی یہاں پہ جو آواز تھی ماشاءاللہ، اور پانی بہت ٹھنڈا تھا اور شفاف نظر آ. اب یہ مسجد ماشاءاللہ بہت ہی بڑا ہے. اور اس کے آگے کون سا گاؤں آتا ہے؟ کالر آتا ہے. کالر آتا ہے. تو اس گاؤں میں کتنے کو گھر ہیں؟ اس گاؤں میں ہوں گے تقریباً 100 کے ارد گرد ہوں گے. 100. السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ مغرب تک روزے میں کافی ٹائم ہے، تو ہم کیوں نہ کسی جگہ کی سیر کریں. تو پاس ہی آبادی میں ہماری سوسائٹی سے باہر کچھ گاؤں آتے ہیں. تو آج ہم نے جو گاؤں ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہے مکھن پور. ابھی ہم نے کچا رستہ جو ہے اپنایا ہے، اور اسی کے رستے میں ایک پیاری سی یہ کافی بڑی مسجد آ رہی ہے، لیکن مکھن پور اس سے کافی آگے ہے. تو مکھن پور کے رستہ کچا ہے لیکن بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ. آپ کو یہاں پہ یہ ڈسٹ دھول تو ملے گی، لیکن اس کے آس پاس کے نظارے اتنے ہیں کہ یہ والی خواری آپ کو بھول جائے گی. اس کے پاس گرینری ہے اور اتنا پرسکون ایریا ہے کہ یہاں پہ کوئی گاڑیوں کا شور نہیں آپ کو ملے گا، اور کوئی بھی ادھر ادھر کی جو مشینوں کا شور ہے وہ آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا. یہاں پہ جو شور ملے گا آپ کو وہ پرندوں کا ہوگا، نیچر کا ہوگا، جو کہ اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اسی کو سنتا جاؤں. پاس ہی ہمیں ایک ٹیوبویل چلتا ہوا نظر آیا، تو ہم نے وہاں پہ تھوڑی دیر سٹے کیا، اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا منظر نظر آ رہا تھا. یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ بچے نہا بھی رہے تھے، تو ہم نے سوچا چلے ان سے گپ شپ بھی کریں. تو میں ان کے پاس گیا تو ماشاءاللہ وہ روزہ انجوائے کر رہے تھے. شاید روزہ رکھا ہے یا چڑی روزہ تھا، یہ تو مجھے نہیں ان کا پتہ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں کافی ڈبکیاں لگا رہے تھے. تو میں بھی ان کے پاس کھڑا ہوا، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر نظر آ رہا تھا. دل تو میرا بھی کر رہا تھا کہ میں نہا لوں، لیکن خیر نیکسٹ ٹائم صحیح. پانی کی یہاں پہ جو آواز تھی ماشاءاللہ، اور پانی بہت ٹھنڈا تھا اور شفاف نظر آ رہا تھا. تو ان بچوں سے میں نے پوچھا آپ کی ویڈیو بنا لوں، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس کا مطلب ہے ان فیوچر اس میں کوئی لیگلی ایکشن نہیں ہوگا. خیر ان کو دیکھنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا تھوڑا آگے نکلوں. تو بس یہاں پہ وہ اپنے کرتب دکھا رہا ہے مجھے کہ میں سانس بند کر کے نیچے بھی ٹھہر سکتا ہوں. تو یہ موسٹ ویلکم کر کے دکھائیں آپ. خیر یہاں سے تھوڑا نظارہ لینے کے بعد میں واپس ہوا، تو واپس بڑی احتیاط سے چلنا پڑنا ہے. اسی کے پاس ہی تھوڑا سا ایک بہت ہی ڈیپتھ میں ایریا ہے، جو کہ بہت گہرائی تھی. اس کی کیمرے میں شاید نظر نہ آ رہی ہو، تو یہ کافی گہرائی والا ایریا تھا. یہاں سے شاید مٹی جو ہے وہ بھر کے ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی گہرا ہو گیا تھا. تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا منظر نظر آ رہا تھا، جیسے آپ کسی صحرائی علاقے میں چلے جائیں یا ہل ایریا میں چلے جائیں، تو وہاں پہ اس طرح کی آپ کو مل جائیں گی. اس کو بھی دیکھنے کا ایک اپنا ہی نظارہ تھا ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا لگ رہا تھا. اور پرندے جو ہے یہاں پہ اپنی سیر و تفریح میں مصروف تھے. یہ کافی بڑا ایریا تھا. اور دور یہاں پہ ابھی جو ہے مٹی لوڈ بھی کی جا رہی ہے یہ ٹرالی پہ. تو خیر یہ کافی دور ہے ہم سے. اور یہاں سے یہ گندم کا نظارہ، فصلوں کا، جو کہ آپ کو بہت ہی سکون دیتا ہے. یہاں سے ہم نے پھر آگے دوبارہ پنڈ مکھن پور کی راہ لی. یہاں پہ راستے میں بھی بہت پیارے پیارے مناظر آتے ہیں، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیرا ٹائپ جو ہے گھر بنے ہوئے ہیں. یہ بھی اسی کا ایریا ہے جہاں سے مٹی اٹھاتے ہیں، اور یہاں پہ کافی پانی جمع ہوا ہے. یہاں سے ہمیں ریلوے فاٹک کراس کرنا ہے. لاسٹ ٹائم ہم پنڈ میسن میں آئے تھے. ریلوے فاٹک کراس کرنے کے بعد اب اگلی راہ جو ہوگی پنڈ مکھن پور کی ہوگی. یہاں پہ ہم جاتے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی ماشاءاللہ یہ پنڈ کے اندر بہت ہی پیارا نظارہ ہے. اس کے جو سائڈ پہ چھوٹا سا پانی کے لیے بنا ہوا ہے، اور گرینری ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے.
اور اسی راستے میں ہمیں وہ مسجد نظر آ گئی۔ اب یہ مسجد ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تھی، اور اس کا مینار جو ہے بہت ہی دور سے ہمیں نظر آ رہا تھا، تو اس کو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں اس کا راستہ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا، چونکہ ایک ڈیرا ہے اس کے ساتھ یہ بنائی گئی ہے، تو ہم نے ایک یہاں پہ باجی تھی تو ان سے پوچھا، تو انہوں نے ہمیں راستہ سمجھایا۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی گرینری تھی اس کے آس پاس، اور انتہائی پرسکون ایریا تھا یہاں پہ، لیکن نمازی اس وجہ سے یہاں پہ موجود نہیں تھے، چونکہ یہ آبادی سے دور تھی، اس کے گاؤں بھی تھوڑا سا آگے تھا، تو اس وجہ سے یہاں پہ نمازی تو نہیں ملے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون جو جگہ ہے، اس کو ہم نے وزٹ کیا۔ اس کے مسجد کے اندر مور جو ہیں وہ کافی کھیل کود رہے تھے اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ ابھی یہ جو مور ہے چہل قدمی کر رہے ہیں، اور یہ مور صاحب نے ہمیں کرتب کر کے دکھایا اور چھت پہ چڑھ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد۔ یہ ایک ملے ہیں، ان سے انفارمیشن لیتے ہیں، ہم کافی دور جو ہے یہاں پہ وزٹ کرنے آ گئے ہیں۔ تو بھائی اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس کا نام مکھن پورا ہے۔ مکھن پورا ہے، اور اس کے آگے کون سا گاؤں آتا ہے؟ کالر آتا ہے۔ کالر آتا ہے۔ تو اس گاؤں میں کتنے کو گھر ہیں؟ اس گاؤں میں ہوں گے تقریباً 100 کے ارد گرد ہوں گے۔ 100 کے ارد گرد ہوں گے۔ تو بھائی یہ یونیورسٹی کون سی ہے؟ ججوں کی ہے؟ ہاں جی، یہ جج کی۔ چلے ٹھیک ہے بھائی جان، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ بھائی نے ہمیں گاؤں کے بارے میں انفارمیشن دی، اور ان سے ملنے کے بعد ہم نے واپسی کی راہ لی۔ گاؤں میں چونکہ کافی خاتون کام کر رہی تھی، تو جس کی وجہ سے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ان کی ویڈیو بنائیں، تو اس وجہ سے ہم گاؤں کی پراپرلی ویڈیو نہیں بنائی۔ یہاں سے واپسی کی ریلوے فاٹک کو کراس کرتے ہوئے اب ہم گھر کی طرف روانہ ہیں۔ چونکہ روزہ افطار ہونے والا ہے، تو ہم نے سوچا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنے جو ہے گھر پہنچیں۔ اسی کے ساتھ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، مجھے پروموٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک بھی کیا کریں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں اچھی ویڈیو بنایا کروں گا اور بہتر کر لوں گا۔ آہستہ آہستہ ہے تو امپروومنٹ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو میں لائک کریں، کیا چینل کو شیئر کریں، کیا میں گلی میں سائیکل چلاتا